بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت اتاری کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کئی فضیلتیں 9 فضیلتیں بیان ہوئی۔ تو حضرت فرما رہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مرافقت کا قصہ، مرافقت یعنی حضور کے ساتھ ایک ساتھ سفر کرنا، اس کا قصہ جس شان سے بیان کیا وہ ان کی فضیلت اور ان کی جان نثاری کی سند اور شہادت ہے، جس کا متعصب دشمنوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ چنانچہ حملہ حیدری ایک کتاب ہے، اس کے چند اشعار ہدیہ ناظرین کیے جاتے ہیں۔ فارسی کے اشعار ہے کہ چنی گفت راوی کے سالار دین، چو سالم بحفظ جہاں آفری، ز نزدیک قوم پر مکر رفت، بسوئے سرائے ابو بکر رفت، پے ہجرت او نیز آمادہ بود، کہ سابق رسولش خبر دادہ بود، نبی بر درخانہ اش چون رسید، بگوشش ندائے سفر در کشید، چو بو بکر زاں حال آگاہ شد، ز خانہ برو رفقت ہمراہ شد، رفت ہمراہ شد، گرفتند پس راہ یثرب بپیش، نبی کند نعلین از پائے خویش، بسر پنجہ آن راہ رفتن گرفت، پئے خود ز دشمن نے ہفتن گرفت۔ بہرحال بہت سارے اشعار فارسی کے، تو اس کا ترجمہ ہی کر لیتے کہ راوی نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ دین کا سالار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ جل شانہ کی حفظ و امان کے ذریعے سے کافروں کے مکر و فریب سے نکل گئے اور چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف، اور ان کو بھی ہجرت پر آمادہ کیا، وہ بھی آمادہ ہوئے، کیونکہ اس بات کی پہلے رسول خبر دے چکے تھے کہ حضور کا سفر ہجرت اکیلے نہیں ہوگا بلکہ ابوبکر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب نبی ابوبکر کے گھر پر پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کان میں سفر کی آواز پہنچی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے آگاہ ہوئے تو یعنی ان کو جب پتہ چلا کہ ہجرت کا حکم ہو چکا تو گھر سے باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ دونوں حضرات نے یثرب کی طرف راستہ پکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے نعلین اتارے اور پنجوں پر چلنے لگے تاکہ دشمن سے حفاظت ہو جائے، یعنی اپنے قدم چھپانے کے لیے پنجوں پر چلنے لگے۔ کچھ راستہ چلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی وجہ سے آپ کو دشواری ہونے لگی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ لیکن چونکہ یہ جو اشعار پڑھنے والا ہے شیعہ ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ ایک فضیلت کی بات ہے، تو فوراً اس نے کہا لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ جو بات پہنچی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ بتائی کہ اس آدمی کے اندر کہاں سے ایسی قوت آ گئی
جو بار نبوت کو اٹھا سکے، کہ درکس چنا قوت آیت پدید، کہ باری نبوت توانت کشید، کہ اس آدمی میں کہاں سے اتنی قوت آ گئی کہ باری نبوت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، کہ باری نبوت کو اٹھا سکے۔ خیر، کہا کہ برف تند قصہ چندے دیگر، کہ چونکہ وہ شیعہ ہے تو ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے قصہ دوسری طرف موڑ لیا ہے اور بات انہوں نے بدل دی ہے۔ خیر، دونوں حضرات نے ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جس میں پناہ پکڑی جائے اور کافروں کے آنکھوں سے یکسو ہو کر اور ان سے ایک طرف ہو کر پناہ لی جائے۔ تو ان دونوں حضرات نے اس اندھیری رات میں ایک غار کو دیکھا کہ جس کو عرب لوگ غار سور کہتے ہیں۔ ان دونوں نے اس غار کے اندر پناہ پکڑی، لیکن ابو بکر نے سب سے پہلے اپنا قدم غار کے اندر رکھا اور ہر جگہ سوراخ یا کوئی رخنہ، کوئی دراڑ جو اس نے دیکھی تو اس کو اپنے قبا یعنی اپنا کرتا اتار کر قبارا بدرید و آرخ نچید، اپنے قبا کو اتارا اور اس کو چیر کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سارے رخنوں اور سوراخوں کو بند کیا۔ لیکن چونکہ پھر اب اس نے ایک اعتراض کرنا ہے تو کہہ رہے کہ بدیگون نہ تاشد تمام آقبا، یکے رخن نہ گرفتہ ماند از قضا۔ نہیں، اس کے بعد چونکہ اس نے اعتراض کیا، کہا کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ سارا قبا وہ ختم ہو گیا اور ایک رخنہ، ایک دراڑ یا ایک سوراخ باقی رہ گیا، تو اس دراڑ پر کہتے ہیں، کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دراڑ پر یار غار نے اپنا پاؤں رکھا تاکہ اس کو بھی بند کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سعادت اور یہ شرف کسی اور کو سوائے ابو بکر کے حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن پھر اب اعتراض کرنے کا موقع ملا کہ چونکہ اندھیری رات ہے تو اندھیری رات میں سارے سوراخوں کا معلوم ہونا اور دراڑوں کا معلوم ہونا یہ کیسے ہوا؟ بغار اندروں در شبی تیرا فام، چوساں دید سوراخ ہارا تمام، کہ اس اندھیری رات میں اس کو سارے سوراخ کہاں سے نظر آ گئے؟ تو اس کا جواب حضرت نے یہ دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس غار کے سارے سوراخوں کو آنکھ سے دیکھ کر ہی اس کو بند کیا جائے، بلکہ ہاتھ سے ٹٹول کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ غار کے یعنی دیواروں پر اور اس کے حصے پر ہاتھ مار کر یہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں پر غار ہے۔ خیر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارے غاروں کو اور سارے سوراخوں کو بند کیا۔ پھر درآمد رسول خدا ہم بغار، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار کے اندر آ گئے اور دونوں نے اس غار میں پناہ پکڑی۔ اس روایت سے ثابت ہوا، یہ اشعار کا میں صحیح طرح ترجمہ کر بھی نہیں سکا، بہرحال کچھ میں نے کیا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر پرخطر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ یعنی شیعوں کی بات سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر پرخطر میں کس کو اپنے ساتھ لیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ اولاً خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور وہاں سے دونوں ساتھ روانہ ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوش پر چڑھایا اور اول خود غار میں اترے اور اس کو صاف کیا اور اپنے قبا کو چاک کر کے اس کے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اس کو کف پا سے بند کیا۔ کف پا، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، تو پاؤں کی ہتھیلی یعنی پنجے سے یا ایڑی سے اس کو بند کیا۔
اور ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اس کو کف پا سے بند کیا۔ یہ تمام امور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدق، اخلاص، عشق و محبت کے دلائل اور براہین ہے، نہ کہ نفاق و عداوت کے۔ اگر حضرات شیعہ کے نزدیک یہ نفاق کی نشانیاں ہیں تو معلوم نہیں کہ پھر عشق و محبت کی کیا علامتیں ہیں۔ پھر یہ کہ 3 دن آپ غار میں رہیں اور کھانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے آتا رہا۔ پھر تیسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے 2 اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوئے، ایک پر آپ سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ابو بکر کو سوار کیا، اور دوسری اونٹنی پر عامر شتربان سوار ہوئے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس شان سے مدینہ منورہ آپ روانہ ہوئے۔ چنانچہ صاحب حیدری نے بھی اس کو بیان کیے: بغاری اندروں تا سہ روز و سہ شب، بسر برد آ سہ بفرمان رب، شدے پور بو بکر ہنگام شام، رسان دے در آ غار آب و طعام، نمودے ہم از حال اصحاب شر، حبیب خدائے جہاں را خبر، کہ ہستند در جستجو آ گروہ، شب و روز در شہر و صحرا و کوہ، دیگر راعیے بود عامر بنام، کہ کر دے شبانی ببیت الحرام، کہ او نیز اسلام آورد بود، ز ابریق توفیق می خورد بود، شدے شب بنزد بشیر و نذیر، ببرد برش ہدیہ جام زشیر۔ یہ بھی بہت سارے اشعار ہیں کہ اس غار کے اندر وہی جو حملہ حیدری والے ہیں، غالباً ان کا نام ہے علامہ بازل، تو انہوں نے کہا کہ اس غار کے اندر 3 دن اور 3 رات انہوں نے بسر کیے، اور یہ جو 3 راتیں اور 3 دن آپ وہاں رہے تو یہ اپنے رب کے فرمان سے رہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پور بیٹے کو کہتے ہیں پور ابو بکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا شام کا کھانا لے کر پہنچاتے تھے اس غار میں شام کا کھانا، اور آپ کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرتے تھے، کہ اس لیے اس طرح کرتے تھے تاکہ آپ تک جو اصحاب شر ہیں یعنی کفار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے ان کو پتہ نہ چلے۔ شام کے وقت اس لیے جاتے تھے، اور جو کفار مکہ کے حالات تھے وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ کفار مکہ کے حالات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو کفار مکہ کی گروہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ شب و روز انہوں نے نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ شہر کو دیکھا، نہ صحرا کو، نہ پہاڑ کو، ہر جگہ میں آپ کو تلاش کرنے لگے۔ اور شاعر کہہ رہے کہ ایک اور بھی ہیں جس کا نام ہے عامر، یعنی عامر بن فہیرہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے، کہ وہ بیت الحرام میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور وہاں اس کے آس پاس بکریاں بھی چراتے تھے جبکہ وہ اسلام لائے تھے، اور اس کو یہ اسلام لانا خاص اللہ کی توفیق سے تھا۔ تو خیر، پھر آخر کار 1-2 شعروں کا مجھے ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ وہ 2 اونٹنیاں جو کہ ابو بکر نے خریدی ہے وہ لے کر آؤ۔ پھر وہ دونوں اونٹنیاں لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور دوسری جو اونٹنی تھی اس پر عامر بن فہیرہ سوار ہوئے، اور جو عبداللہ بن اریقط تھے، جو کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے یا نہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ دکھلانے والا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ تو 3 روز تک، اب اسی بات کو ان اشعار کے یعنی تھوڑی سی وضاحت حضرت بھی کر رہے ہیں کہ 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چھپے رہیں۔ عبداللہ بن ابی بکر تمام دن مکہ میں رہتے،
اور مشرکین کی خبریں معلوم کرتے اور شب کو آ کر تمام حالات سے آگاہ کرتے اور سویرے ہی وہاں سے نکل جاتے۔ اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ بقدر حاجت دودھ پی لیں۔ اس طرح تین راتیں غار کے اندر گزاری۔ 3 روز کے بعد عبداللہ بن اریقط دولی جو کہ رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا گیا تھا، حسب وعدہ صبح کے وقت 2 اونٹنیاں لے کر غار پر حاضر ہوا۔ متعارف اور مشہور راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ سے ساحل کی طرف سے آپ کو لے کر چلا۔ ایک اونٹنی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ یہاں اس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ جو انہوں نے ترجمہ اشعار پڑھے ہیں حملہ حیدری والوں نے، تو اس میں یہ ہے کہ ابو بکر کو اپنے پیچھے سوار کیا، اور دوسری پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو خدمت کے لیے ساتھ لیا اور اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اور اچھا، یہاں انہوں نے یہ کہا کہ عامر بن فہیرہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھایا، اور عبداللہ بن اریقط اپنے اونٹ پر بیٹھ کر راستہ دکھلانے کے لیے آگے آگے چلا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور اپنے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سوار کیا۔ اچھا، انہوں نے بھی وہی جو حملہ حیدری والے ہیں انہی جیسی بات کہی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری اونٹنی پر عبداللہ بن ابی بکر اور عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ یہاں یعنی ایک آدمی کا اضافہ ہوا، عبداللہ بن ابو بکر جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی یعنی اس سفر میں شریک تھے، مگر حضرت فرما رہے کہ صحیح پہلا ہی قول ہے، اس لیے کہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ، جو کہ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فتح الباری میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سوائے عامر بن فہیرہ کے کوئی اور رفیق طریق نہ تھا، راستے کا ساتھی نہ تھا۔ اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ بن اریقط سوار ہوا اور عام شاہراہ کو چھوڑ کر ایک غیر مشہور راستہ اختیار کیا۔ صدیق اکبر جب اسلام لائے تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درم تھے۔ خدا کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر خدا کے لیے آزاد کرنے میں سب روپیہ خرچ ہو چکا تھا، جس میں سے صرف 5,000 باقی تھا۔ وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا، مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، اس میں سب ختم ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مرے ہیں، جب دنیا سے گئے ہیں، تو 1 دینار اور 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ عبداللہ بن اریقط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیے ہوئے اسفل مکہ کے نچلے راستے سے نکل کر ساحل کی طرف جھکا اور اسفل عصفان سے گزرتا ہوا، یعنی عصفان کے نچلے علاقے سے گزرتا ہوا، منزل بمنزل ہوتا ہوا قباء میں داخل ہوا، جو کہ مدینہ منورہ سے باہر آبادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کچھ قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ مدینہ چلے گئے۔ تو یہ کچھ حالات تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ قباء تک پہنچنے تک کے حالات تھے۔ انشاءاللہ تعالی باقی کل پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔